بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ میں ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، رات کیا ہے، عمران خان نے جیل سے بڑا سرپرائز دیا ہے اور سکرپٹ جو ہے وہ اس وقت الٹا پڑ چکا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب، جو کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کر رہے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کر رہے، جو کہ پاکستان کے اندر انصاف کے لیے ایک المیہ بھی ہے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، مطلب یہ جتنا دیر کر رہے ہیں تو اس سے یہی ہے کہ جو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، کہ آپ اگر اس میں جسٹس انصاف دینے میں جو ہے تاخیر کر رہے ہیں، تاخیری حرف استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ انصاف دینا بھی نہیں چاہ رہے۔ لیکن اب جج صاحب کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان کی اٹک جیل کے اندر کیمروں سے نگرانی تو ہو رہی ہے، لیکن اس سب کے اندر سینئر صحافی عارف حمید بھٹی صاحب نے ایک اور تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے جو کہ بڑا دلچسپ بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کل سارا دن جو گزر گیا ہے 22 اگست، تو بٹ گرام کے اندر جو ہے چیئر لفٹ، جسے آپ ڈولی بھی کہہ سکتے ہیں، چیئر لفٹ کم وہ ڈولی تھی، تو اس میں جو ہے 8 لوگ، جن میں 7 اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے جو کہ 13-14 سال کی ایجز کے تھے، اور ایک ان کا استاد، ایک ٹیچر تھے ان کے ساتھ، یہ پھنس گئے۔ لیکن اگر اس کو ہم اینالائز کریں تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا پاکستان کے اندر کتنا مشکل ہو چکا ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ وہاں کے جو شمالی علاقہ جات کے لوگ ہیں، اس کے لیے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ کوئی ٹورسٹ بھی نہیں تھے، یہ اسٹوڈنٹ تھے اور تعلیم کے لیے جا رہے تھے، اور یہ تعلیم جو کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہے بہت سی ایسی جو علاقے ہیں جہاں پر جو ہے تعلیم کی سہولیات نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایسے جگاڑ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، کہ یہ جگاڑ ہے کہ وہ خود سے انہوں نے ایک جو ہے رسوں کے ذریعے ایک چیئر لفٹ بنائی ہوئی تھی، ساتھ ایک ڈولی لٹکی ہوئی تھی، تو کیا ریاست جو ہے اس کام کے لیے یا ان کو ٹریول کرنے کے لیے اس طرح کا جو ان کا دشوار گزار راستہ ہے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی؟ تو کیا صرف اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے ہی پاکستانیوں کے خون پسینے سے دیا گیا جو پیسہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہے بہت سی جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کل جو ہے سارا دن اس پر میڈیا جو ہے رپورٹنگ کرتا رہا ہے، اور نیوز اینکر جو کہ بیچارے اپنی نوکری کی وجہ سے بھی مجبور ہیں، اور انہوں نے جو ہے کل غیر ذمہ دارانہ جو ہے کردار بھی ادا کیا، وہ ایسے کہ چیئر لفٹ کے اندر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ٹیلی فون میں ایک رابطہ کیا، ان کے ساتھ جو ہے رابطہ ان کو لائیو لیا گیا کال پہ، اور پھر ان سے ایسے ایسے بھونڈے سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ جی آپ کو پانی دے دیا گیا، آپ کو روٹی مل گئی ہے۔ مطلب ایک ایسا شخص جس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، وہ ڈولی کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، کسی بھی وقت رسا ٹوٹ جاتا، اللہ نہ کرے رسا ٹوٹ جاتا، خدا نہ خواستہ، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ اور یہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ جی پانی آپ کو مل گیا، آپ کو روٹی مل گئی ہے، آپ کو فلاں چیز مل گئی ہے۔ خیر اب یہ ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جو ہے جو کل ریسکیو آپریشن ہوا ان کو بائی فاضر نکال دیا گیا، تو اس حوالے سے جو ہے اب سوشل میڈیا پر جو ہے ڈیوائیڈڈ اوپینین جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان نے اس کو جو ہے ریسکیو آپریشن کیا، سارا دن انہوں نے لگایا ہیلی کاپٹر کے ذریعے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے اس علاقے کی مانیٹرنگ کی، وہاں پہ دیکھا کہ کس طرح سے ان کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ مقامی جو ہے افراد بھی تھے، اور وہاں کی جو ریسکیو کی ٹیمیں تھیں وہ بھی تھیں۔ ایس ایس جی کمانڈوز کی طرف سے جو ہے یہ آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن کو جو ہے ایس ایس جی کمانڈوز کے جو میجر جنرل ہیں عادل رحمانی، انہوں نے اس کو لیڈ کیا۔ تو اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج ان کو جو ہے ریسکیو نہیں کر سکی، رات کو اندھیرا ہو گیا، فوج واپس چلی گئی، جس پر جو ہے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو 1 گھنٹے کے اندر جو ہے ریسکیو کر لیا۔ تو میری اوپینین یہ ہے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ آپریشن تھا، جس میں جو ہے مقامی لوگ بھی شامل تھے، ریسکیو ٹیمیں بھی تھیں، اور آرمی بھی شامل تھی، اور معصوم بچوں کی جان بچائی گئی۔ اب یہ ہے کہ جو خوشی کا لیول ہے یہ تو ان کے والدین بھی بتا سکتے ہیں کہ انہیں کتنی خوشی ہوئی ہے۔ تو اس ڈولی کو جو وہاں سے جس کو ریسکیو کیا گیا، یہ آپ اس کو لفٹ بھی نہیں کہہ سکتے، اور آئی ایس پی آر نے اس پر جو ہے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بٹ گرام چیئر لفٹ میں پھنسے تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ افواج پاکستان کے عظیم ثبوتوں نے انتہائی پیچیدہ اور مشکل ریسکیو آپریشن جو ہے انتہائی کامیابی سے مکمل کیا۔ ایس ایس جی گروپ، اسپیشل سروسز گروپ جو ہے، ان کی سلنگ ٹیم نے 600 فٹ بلندی پر چیئر لفٹ میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا۔ اس آپریشن کو میجر جنرل عادل رحمانی نے لیڈ کیا،
اوورآل یہ ایک اچھی خبر تھی۔ وہیں دوسری جانب بڑے دلچسپ معاملات ہیں۔ ایک جانب تو صدر مملکت عارف علوی نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو فارغ کر کے ان کی خدمات جو ہیں واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی ہیں، اور وہیں انہوں نے جو حمیرہ احمد صاحب ہیں 22ویں گریڈ کی آفیسر ہیں تو ان کی خدمات مانگی ہیں۔ اب پرنسپل سیکرٹری صاحب کو ہٹانے کے لیے صدر مملکت کے احکامات کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر پوسٹنگ اور تبادلے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی حکومت پر عمل درآمد کی درخواست لازم ہے۔ اب یہ ہے کہ نارکوٹکس کی جو سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں 22ویں گریڈ میں حمیرہ احمد صاحبہ، انہوں نے بھی صدر مملکت کی پرنسپل سیکرٹری کی خدمات سر انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی وہ جو ہے اب جس کو صدر صاحب نے ریکمینڈ کیا ہے انہوں نے بھی جو ہے اس کے جو ہے انکار کر دیا ہے عمل درآمد کرنے سے۔ اب یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو ہے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کو لکھا تھا کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کو ہٹا دیا جائے، اور اس سب کے اندر جو ہے پس منظر میں وہی تنازع ہے جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ جو ہے اس حوالے سے صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد یہ تنازع شروع ہوا۔ وقار احمد پرنسپل سیکرٹری ٹو صدر مملکت جو ہے ان کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے، جو کہ میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ اب جیو نیوز اس پر کیا رپورٹ کر رہا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، بڑا دلچسپ ہے۔ تو جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے اپنے ہی سیکرٹری پر مبینہ طور پر دباؤ ڈالے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدر مملکت نے اپنے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد سے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور آرمی ترمیمی بل کے معاملے پر ان کی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے ان پر دباؤ ڈال رہی ہے، ان کا شدید دباؤ ہے۔ ابھی وہ خاموش ہو جائیں اور 2-3 سال کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ان کی تلافی کر دی جائے گی۔ اس پر وقار احمد نے جواب دیا کہ وہ چند روز میں ریٹائر ہو رہے ہیں، صدر مملکت اپنی سیاست کے لیے ان کے بے داغ کیریئر پر دھبا نہ لگائیں۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی خواہش تھی کہ وقار احمد بل کے معاملے پر باضابطہ طور پر کوئی وضاحت نہ دیں اور کوئی خط نہ لکھیں، لیکن وقار احمد نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جیو نیوز کے ذرائع جو ہیں یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پرنسپل سیکرٹری وقار احمد نے صدر مملکت کو یہ بھی بتایا کہ اگلے مہینے ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ان کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے کہ ان پر ایسی کسی بات کا الزام لگایا جائے جس سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اب آپ یہاں پہ سمجھ جائیں کہ سابق اٹارنی جنرل کا بھی بیان آ چکا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق اٹارنی جنرل اور نون لیگ کے لیگل مائنڈ عرفان قادر، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت اگر قصوروار نکلے تو نااہل ہو سکتے ہیں، زبانی دونوں بل واپس نہیں بھجوائے جا سکتے، تحریری ثبوت لانا ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر صاحب چاہتے ہیں کہ بل کو غیر مؤثر کر کے داخل دفتر کروا دیا جائے۔ آئین صدر کو قانون سازی کو غیر مؤثر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے پر دونوں بلوں سے متعلق فیصلہ دے سکتی ہے۔ اب انہوں نے جو بڑی اہم بات کی ہے وہ یہی ہے کہ صدر مملکت اگر اس میں قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو وہ نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں دوسری طرف، اور انہوں نے جو ہے کسی قسم کا دباؤ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن نے انتخابات سے متعلق ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے شیڈول اور تاریخ سے متعلق سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ آئندہ الیکشن کے روڈ میپ پر مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے علیحدہ ملاقاتیں کرے گا۔ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ حلقہ بندیوں اور ووٹرز کی فہرستوں سے متعلق امور پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ یہ ملاقاتیں آئندہ چند روز میں شروع ہوں گی، اور یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گی کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ مشاورت کی جاتی ہے، اگر کی جاتی ہے تو پھر ان سے کیا بات کی جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو اس وقت جو بھی صورتحال ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ سابقہ الیکشن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اب اس سب کے اندر یہ ہے کہ وہ کالعدم جماعت تو نہیں ہے، لیکن یہ ابھی الیکشن کمیشن جو ہے کیا کرتا ہے، باقی جماعتوں سے کیا مشاورت کرتا ہے اور پی ٹی آئی سے کیا مشاورت کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف خانہ پوری کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ اب ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کور کمیٹی اجلاس اعلامیہ کے مطابق آزاد عدلیہ کے تصور کو یقینی بنانے کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے انداز فیصلہ سازی کا نوٹس لے اور آرٹیکل 10A کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کے فیئر ٹرائل کے بنیادی حق کا تحفظ کریں۔ اب یہ ہے کہ عمران خان جب جو ہے جیل نہیں گئے تھے تو انہوں نے تب بھی جو ہے جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان پر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ باضابطہ طور پر ان کے کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھا دیے گئے ہیں،
اور کہا ہے کہ جی ان کو جو ہے نوٹس لیا جائے۔ کور کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خود کو مقدمے کی سماعت سے فوری طور پر الگ کر لیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون اور انصاف کو محض ایک مذاق بنا دیا ہے، انصاف میں تاخیر کے قتل کے مترادف ہے۔ معاملہ جو ہے التوا میں ڈالنے کا مقصد چیئرمین پی ٹی آئی سے انتقام اور تشدد کے سلسلے کا دوام ہے۔ اب الفاظ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے استعمال کیے ہیں، آپ ان کی سختی سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے کس قدر فرسٹریٹڈ ہے۔ انہیں فراہمی انصاف، اب یہ جو کور کمیٹی کا اعلامیہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہیں فراہمی انصاف کی انتہائی حساس ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے پاس بھی آپشن محدود ہیں، تو پھر پی ٹی آئی جو ہے اب فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا چاہ رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ عارف حمید بھٹی صاحب کو میں کل سن رہا تھا، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جو ہے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ معاملہ اگر کھلا تو پھر عمران خان جو ہے وہ معصوم ثابت ہوں گے، کیونکہ توشہ خانہ میں جو گھڑیاں جو لوگ ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے باہر جاتے ہیں، ہمارے سیاسی رہنما یا دیگر لوگ جو بھی جاتے ہیں، تو ان کو وہاں سے جو تحائف ملتے ہیں وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ گھڑیاں، میں گھڑی کی بات کر لیتا ہوں، گھڑی کوئی لوکل لیول کی نہیں ہوتی، انتہائی مہنگی گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس گھڑی کو یہ پاکستان میں آ کے انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے جو ہے گھڑی لے کے آتے ہیں، پھر اس گھڑی کو بازار میں لے جاتے ہیں اور اس کی A+ کاپی جو ہے وہاں سے بنواتے ہیں۔ A+ کاپی بنوانے کے بعد اس گھڑی کو جو ہے توشہ خانہ میں اسی ڈبے کے اندر جو ہے جمع کروا دیتے ہیں اور توشہ خانہ سے اصل گھڑی اور اس کی جو وارنٹی کارڈ ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ مطلب اصل گھڑی خود رکھ لیتے ہیں، اس کی A+ کاپی جو ہے وہ بالکل سیم ٹو سیم ہوتی ہے، اس کو توشہ خانہ کے اندر جمع کروا دیا جاتا ہے۔ اب اس انکشاف نے جو ہے بہت زیادہ تھرتھلی مچا دی ہے۔ اب عمران خان تو ایک ہی جو ہے گھڑی کے چکر میں جیل میں ہے، اب یہ توشہ خانہ کے معاملے کھلے اور تحقیقات ہوئیں تو پھر پتہ نہیں کون کون لوگ اس میں پھنسیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔